الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. مہمانان گرامی، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و درود تو بعد شکر گزاران ناچیز عزیزم محمد علی صاحب اور حاجی محمد علی صاحب، حاجی عبد الشکور صاحب، انہوں دے برادران، ہینڈ کمپنی کی ہوندی استغفر اللہ، حاجی محمد علی صاحب، انہوں دے برادران، اور کھپر کے گاؤں دے رہائشی دوست احباب معاونین کار، سب دا جنہاں نے ناچیز نو جناب نال اپنے گاؤں دے اندر مخاطب ہون دا موقع فراہم فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا صدقہ سب دی ہر طرح دی خدمت نو شرف قبول بخشے۔ محترم کچھ دنوں تو ذہن دے اندر ایک خیال قائم کیتا سی کہ کسی مقام تے ایک موضوع پیش کراں گا، اس دا عنوان ہوئے گا پرانے ساز اور نئی آواز۔ پرانے ساز نئی آواز دا یہ مطلب نہ سمجھا جی کہ میں کوئی ٹول واجے گھڑے کھولن لگا۔ ایک موضوع دا عنوان ہے بطور تشبیہ بلیغ، علم بلاغت دے وچ، علم بیان دے وچ تشبیہ بلیغ جڑی ہے او دے مطابق پرانے ساز اور نئی آواز۔ پرانے ساز کنہاں نوں آکھیا ہے اور نئی آواز کنہاں نوں آکھیا ہے؟ پرانے ساز جمہوریت اور ووٹاں نوں آکھیا ہے، اور نئی آواز
انہاں نو اسلامی آکھن تے اسلامی شور شرابہ کرن نو آکھیا ہے۔ یہ ساز وہی پرانے ہیں جو قیصر روم اور یونان میں، پہلے یونان میں پھر روم میں یہ ساز سب تو پہلا بجائے کھڑکائے گئے۔ اس وقت تو اسلامی نہیں سن، کیونکہ اتنے اسلام نہیں سی۔ جمہوریت اور ووٹ یونان تے روم ہے سن، شروع یونان نے کیتے نے، پھر روم آئے، اٹلی جنوں کہندے نے اج کل، اطالوی بھی کہندے نے، پھر اوتھے آئے نے، انہاں یونان چو اسلامی سن، نہ روم اسلامی سن، انہاں ملکاں چو کفر دے سن، لا دینیت دے سن۔ جدوں بواسطہ مغرب انہوں نے ساڈے وچ سر پٹیا ہے تو اتوں دے جاہلاں اور کم فہماں نے، احمقاں نے انہوں نے اسلامی بنا لیا۔ یہ کفر اور لادینی تہذیب، کفر اور لادینی تہذیب دے اجزاء نو ساڈے جاہلاں نے اسلامی کہہ کے، اسلامی بنا کے ظاہر لوکاں دے سامنے ساڈے مسلماناں دا ایسا پٹھا بھایا ہے، وہ پھس گئے نے۔ انہاں دے اوتے ہن حقیقت کھلدی نہیں کہ یار کفر آگے اسلام ہے۔ ناچیز نے اس موضوع نو تاریخ دے حقائق تانوں کتاباں وچوں ہن دساں گا، سامنے رکھاں گا، لیکن یہ جڑا عنوان ہے نا موضوع دا، یہ قلندر لاہوری اقبال دے ایک شعر دے اندر پیش ہویا ہے۔ میں تھوڑے جے لفظ تبدیل کر کے وہ عنوان بنا دیتا ہے۔ اقبال رحمہ اللہ دا وہ شعر جس دے اندر میرے اس موضوع دا عنوان موجود ہے، وہ انہاں دے عالمانہ، ادیبانہ اور انتہائی مدبرانہ معنی اور الفاظ وچ موجود ہے۔ وہ شعر ہے، اقبال فرماندے نے، ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام۔ ہن تسی خود سمجھ، ساز دا لفظ وچ آیا، کوہن دا آیا، کوہن پرانے نو کہندے، ساز کوہن دا مطلب ہو گیا پرانا ساز۔ اوہی ٹول، اوہی واجے، اوہی توتیاں تے اوہی شرلیاں، سارا کچھ وہ کہندا پرانا ہی ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام،
ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری۔ پہلے مصرے جو نہ فرمایا ہے، پہلے مصرے جو نہ فرمایا ہے وہی پرانے ساز نے جڑا مغرب دا جمہوری نظام ہے، وہی پرانے ساز ہیں جو مغرب کا جمہوری نظام ہے، جن کے پردوں میں نہیں ساز ہوندے نے، ساز دے پردے ہی ہوندے نے، باقی آواز وچوں نکلدی، جن کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری، نوا کہندے نے آواز نو، قیصر اس بادشاہ نو کہندے سن جڑا روم دا بندا سی، ہر روم دے بادشاہ نو پہلو قیصر کہندے سن جڑا بھی بندا سی، جویں مصر دے بادشاہ نو فرعون کہندے سن جڑا بھی بندا سی اونوں فرعون کہندے سن۔ اسی طرح جڑا فارس دا بادشاہ بندا سی اونوں کسرا آکھدے سن۔ تو وہ کہندا میاں ساز پرانے نے، آواز وچ اوہی قیصری آواز ہے، اگر اس آواز نو کوئی محمدی یا اسلامی سمجھے تو او دی حماقت تے جا لگے۔ ساز پرانے کافر قیصر دے نے، پرانے ساز وہی نے، انہاں سازاں وچ اقبال فرماندے نے قیصر کافر دے لا دینیت دی آواز وچ ہے، کوئی جاہل تے احمق ہوے گا جڑا سمجھے وچوں اسلام دی آواز پئی آوندی، لہذا آیا اقبال کہتا ہے کہ بے وقوف ہوے گا، ورنہ مرادا ساز کافرانہ آواز اسلام دی ہونی۔ ہن لو جی تاریخ جمہوریت کتاب ہاتھ میں ہے، پروفیسر شاہد حسین رزاقی ایم اے عثمانیہ دکن حیدرآباد انڈیا۔ اس نے تاریخ جمہوریت نو بیان کردیاں صاف لکھیا ہے، تاریخ جمہوریت جو آخر انہیں بیان کرنی سی، توجہ ہے، واہ شیر لب رہا سا نہیں سی لب رہا، اور سامنے آ گیا، ہائے 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 ہائے، واہ واہ اقبال، واہ ذرا بولو سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ توجہ بھائی توجہ، مینوں ایڈے ڈار دی لوڑ نہیں، ہاں نعریاں دی لوڑ نہیں، مینوں ساہ دیوان واسطے نعرے نہ مارو، میں 15 منٹ چپ بھی رہ جاواں تے مینوں کسی دی فکر نہیں، ادھا مجمع اٹھ جاوے، سارے اٹھ جاؤ، میں تواڈے تو پہلو اٹھ کے ٹر جاگا، مینوں نہیں کسی دی لوڑ۔ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میرے کو ایسے قیمتی بوتی نہیں، تساں لب لب کے مینوں بہنا ہے، تساں آکھنا 10 صحیح پاویں رات لنگ جائے۔ جڑے قدردان جے
انہاں نہیں جے جان چھڈنی تے بے قدریاں نو سنان دا فائدہ نہیں ہوندا. صفحہ نمبر 28 تاریخ جمہوریت کتاب صفحہ نمبر 28. توجہ بھائی، سب سے پہلے یونان کی شہری مملکتوں میں اختیار کی گئی اور وہاں اس تصور اور نظام کو اس قدر فروغ ہوا کہ یونانی ریاستوں نے جمہوریت کی تاریخ میں بنیادی اہمیت حاصل کر لی. صفحہ نمبر 28 کے اوتے لکھا ہے جمہوریت سب سے پہلے یونان دے اندر آئی سی. کتھے آئی سی؟ پھر اسے دے اندر لکھا ہے روم میں چاہیے. یونان کے بعد صفحہ نمبر 29 یونان کے زوال کے بعد روما کو عروج حاصل ہوا اور رومن جمہوریہ نے یونانی جمہوریت کی تقلید کی. پھر ایک اوٹ ٹر پیا او دے مگر یہ دو ملک کافراں دے بت پرستاں دے مشرکاں دے لعنتیاں دے ظالماں دے شیطاناں دے انہوں نے سب تو پہلا جمہوریت کڈی تے جمہوریت اپنائی. توجہ ہے؟ یہ پھر نحوست جنہ چیر چلتی رہی جس لئے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے توجہ ہے جس لئے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے نبی آخر الزمان نو مبعوث فرمایا. انہاں نو جڑے باطل تے کفر دے بتاں نو توڑن واسطے اللہ نے بھیجیا سی. انہاں چوں ایک بت یہ ہوئی جمہوریت دا سی. جڑے کفر تے باطل دے بتاں نو توڑن واسطے اللہ نے نبی آخر الزمان نو مبعوث فرمایا. انہاں وچوں ایک بت، ایک لعنتی عقیدہ، ایک لعنتی نظریہ، ایک لعنتی نظام یہ ہوئی جمہوریت دا سی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جنگاں کیتیاں، کسرا دا تخت بھی الٹیا، کیسر دا تخت بھی الٹیا. صحابہ نے انہاں تو اس نظام دا کوئی جز کوئی حصہ نہیں لیا. انہاں محمد دا نظام اوتھے قائم کیتا ہے. انہاں کمینیاں دے نظام نو راہ نہیں دتا لینا تے جتھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. توجہ سنو، ناچیز دے بیان نو مسلمان سمجھن گے، اور اگر کافر کوئی عقل تے ضمیر والا ہویا تو بھی سمجھ جائے گا. منافق تے بدھو دوویں فارغ رہن گے، انہاں دا کم ہی نہیں. جی انیاں نو جو سیر کرایا تے سارا بازار پھرایا، او جے پوچھیا تے
مینو کچھ نہیں نظری آیا نعرے تکبیر اور میں پہلا اس لانسی نظام دی حقیقت دسنا ہوندا کی بس موٹے لفظاں دس دینا اے او نظام ہے او سگیو جس نظام دے اندر حکومت کوشش کرتی ہے کہ لوکاں دے جائز نجائز بریاں چنگیاں جیویں دیاں بھی خواہشاں ہون نا وہ پوریاں کرو تے انہاں نو گناہاں دا خوب موقع دو اے خلاصہ ہے دا بس تساں سن دے آپ ہی پچھان لو گے لانتی کی جایا گناہاں دا خوب موقع دو ہر حکومت جیڑی یہ کوشش کرے کہ لوکاں دا ذہن پڑے ویکھیو کی چاہندے نے جو پاسا چاہندے نے وہی پھڑ لوے انہاں دیاں خواہشاں دے خلاف انہاں دی بدماشی اور عیاشی پسندی دے خلاف اگر کوئی زبان کھول لے تو دباؤ ارے بھائی تم انتہا پسند ہو تم فسادی بندے ہو خبردار اپنے کہنے پہ رہ کر اپنی نماز پڑھو تمہارا کیا حق بنتا ہے کسی برائی کے خلاف بولنا تا کر کے بھاویں سعودیہ دی حکومت ایک یاد رکھنا جمہوریت دا خالی مطلب ووٹ نہیں ہوتے ذہن وچ رکھنا جمہوریت دا اصل معنی ہے ہوئی ہے کہ خواہشاں لوکاں دیاں برائیاں تے گناہاں دے خوب موقع دیو حکومت بندوبست کرے جی حتیٰ کہ برائیاں بطور کاروبار تے بزنس چل پیندیاں کارخانے جی ہوندے نا کارخانے اور جمہوریت لانتی یہ کارخانے بن جاندے نے وہ جی فلانے نے کلب کھولیا فلانے نے زنا خانہ کھولیا فلانے شراب خانہ کھولیا فلانے جی کی تو کاروبار ہے حضرت سب سے کاروبار ٹی ویاں دے ہر برائی دے اڈے کھلن گے زیادہ تو زیادہ لوکاں نو اخلاقی جناب جی ابتری اور برائیاں وال سدیا جاوے گا موقع دتا جاوے گا جیڑا انہاں دے خلاف بولے گا او دی زبان بند کیتی جائے گی مختلف طریقیاں نال بہانے لا لا کے انتہا پسند ہے فسادی ہے دہشت گرد ہے مولوی صاحب اسلام یہ تو نہیں کہتا نا تمہاری نماز یہ تو نہیں کہتے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز نہ پڑھے لیکن کم از کم یہ تو نہ کرے یہ تمہاری نماز کہتی ہے کہ لوگ برائی نہ کریں دیکھیں آپ کے لیے مسجد بنا دی ہے لیکن یہ شراب خانہ یہ چکلا یہ زنا خانہ یہ اپنی جگہ پر ہے یہ اپنی جگہ پر ہے تا کر کے سعودیہ جڑا مقدس شمار ہوندا ہے پیا اونوں بھی سینما کھولنے پے گئے نے تے ہاں میراتھن ریساں سارا کچھ کیوں اس واسطے کہ امریکہ ماما جی جڑا اوتھے بیٹھا ہے اس ماما جی دا یہ حکم ہے کہ بھائی جمہوریت کدھر ہے جمہوریت ہونی چاہیے لوگوں کے خواہشات کا خیال رکھو تو خود سمجھدار ہے کہ جس لے بے لگام کرنا ہے بندیاں نو تو دا صاف مطلب یہ ہوئی ہے نہ کوئی نبوت رہی نہ کوئی قرآن رہا نہ کوئی شریعت رہی نہ کوئی حلال حرام رہا ہر پاسے کفر تے برائی عام ہو جائے کیوں بھائی اس واسطے کہ ہر کسی کا حق ہے جو مرضی کرے تسی خود سمجھدار ہو اگر اے اسلام دا تے 1.25 لاکھ نبیاں دا قتل نہیں تے ہور کیڑا ہونا سچی دسیا جی کسی ایک نبی دا نام لو جنہیں آن کے لوکاں دے واسطے برائی کمینگی دے بوہے کھولے ہون تے اجازت دتی ہوئے خالی ایک تے ہے نا او دے واسطے موقع فراہم کرنا تے بندوبست کرنا تے جتھے رہیا برائی دا او برائی دے موقع بنانے بڑی
او دے واسطے انتظامات کرنے تے علیحدہ رہے نا. صرف نبیاں وچوں ایک دا نام تے لو جیڑا اللہ والوں اے پیغام لے کے آیا ہوئے کہ لوگوں برائیاں واسطے اجازت جے موجاں کرو. صرف اینا دس دو. کسے نبی تساں اساں نبی نہیں ویکھے تے کم از کم شیر ربانی جیسے نبیاں دے وارث تے ویکھے نے کہ نہیں ویکھے جے. اساں سید الانبیاء دی زیارت نہیں کیتی, کسے نبی دی زیارت نہیں کیتی, لیکن اساں اے بھی منن دے اوتے مجبور ہیں کہ انہاں دے صحیح نمونے ضرور ویکھے نے جنوں شیر ربانی آکھدے نے, جنوں رحمت علی سرکار آکھدے نے, جنوں مہر علی آکھدے نے, جنوں اعلی حضرت بریلوی آکھدے نے. یہ نمونے نبیاں دے ضرور نے. اگر اساں انہاں نمونیاں نو ویکھیے تے پھر بھی سانو صاف پتہ لگ جاندا ہے کہ یہ تے جھٹ واسطے برائی دی اجازت نہیں سن دیندے, بندوبست کرنے تے انتظام کرنے برائیاں دے تے اوتے جتھے رہیا. توجہ نہیں فرمائی. تے تعلیمات اسلام کتاباں موجود نے تواڈے کول, قرآن موجود ہے. وہ قرآن تو لے کے فقہ تک, فقہ تو لے کے قرآن تک کسی ایک کتاب دے کھول کے دے کہ حکومت وقت کا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کی خواہشات کا بندوبست کرے, تمام برائی کے مواقع بنائے. سنو ہن قسم و ذات دی کر کے آنا جے قبضہ قدرت میری جان ہے. کافراں شعیب علیہ السلام دی قوم دے کافراں, شعیب علیہ السلام دی قوم دے کافراں اس وقت جس وقت شعیب پیغمبر نے فرمایا ہے اوے گھٹ نہ تولو ڈنڈی نہ مارو, انہاں کو کیا ہے الصلاۃ کا تأمرو کا. اے شعیب تیری یہ نماز تینوں کہندی ہے اساں اپنے معبود باطل چھڈ دئیے, اساں برائیاں چھڈ دئیے. کیا اے تیری نماز آخری ہے کہ تو سانو کہو, تیری نماز کہندی ہے کہ انہاں نو کہو برائیاں نہ کرن, مال چ اپنی مرضی نہ کرو, خدا دی مرضی کرو. کیا تیری نماز کہندی ہے؟ انہاں آخیا تیری نماز کی مطلب تو نماز پڑھ, اساں جو مرضی کریے کریے, تو نماز پڑھ. اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں میری نماز کہہ دیے تا رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. غور نال سمجھنا غرض ہے کہ کافر آزادی تے بدماشی چاہتا, ہر نبی نتھ پاؤنا ہوندا ہے تے ڈکن ہوندا ہے. جنہاں نبیاں تے جہاد فرض نہیں سی انہاں زبان چلائیے تے جنہاں دے اوتے جہاد فرض سی موسیٰ کلیم اللہ وانگو تے پاک محمد رسول اللہ وانگو نہ تلوار چلا کے تے ہر کفر برائی نو ڈکیا ہے. سچی دسیا جے مسلمانوں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے جہاد فرض نہیں سی, حضرت خلیل اللہ دے اوتے جہاد فرض نہیں سی, لیکن انہاں اپنے تن تے بازی لا کے تن تو حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم اپنے تن دی بازی لا کے کلا لڑیا نہیں, لیکن کی کیتا ہے توجہ ہے, انہوں نے بت خانے وڑ گیا, بت خانے جا کے بت توڑے نہیں ایویں, پھر انہاں جو مرضی کیتا ہے چکھے سٹیا جو مرضی کیتا ہے,
ایمان نال دس کیا حضرت ابراہیم خلیل نے انہاں نو بت پرستی دی اجازت دتی؟ وہ جنہاں کول نہیں سی حکومت، جنہاں کول نہیں سی طاقت، انہاں آخیا چل جے سانو مار بھی دین گے، چیخے وچ بھی سٹ دین گے تے خیر میریا. لیکن انہاں نے پھر بھی اپنی اتنا ظاہری کمزوری ہون دے باوجود کفر نو ڈکن دی کوشش کیتی ہے. تے پھر نبیاں تے نبیاں دے خلیفیاں تو اجازت کتھوں لبے گی ہوئے؟ بول دے نہیں. ہن کوئی لانتی بندہ ہونا ہے جیڑا نبیاں تو اجازت لبے کفر تے برائی دی تے پھر آکھے میں مسلمان ہاں، میں مسلماناں والی حکومت کرنا وا یا کرنا چاہنا وا، تے پھر کفر تے برائیاں دے بندوبست کر کے لوکاں نو دے تے دعوت دے تے سنگیا پھر مسلمان ہون دا بھی دعوی رکھے، وہ کفر دے برائی نال متفق تے ہوتا ہی کافر ہے، وہ تے مسلمان ہی نہیں رہندا. یہ کتھے لکھیا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیاں آن کے تے برائی نو ڈکیا ہوئے، جے ہاتھ نال نہیں تلوار نال نہیں تے زبان ضرور چلائی ہوئے. تو اور کیسے لانتی نے جڑے زبان نہ چلاؤ دین، زبان بھی استعمال نہ کرن دین، بلکہ الٹا ہر برائی دا موقع ہوئے، ہاں جی پورا بندوبست ہوئے، انتظامات ہون. جے ٹی وی اسٹیشن بنے تو ہن اوتھے سوال یہ نہیں کہ قاری آیا بیٹھا ہے، یہ تھوڑا ہے. سوال یہ ہے کہ ساتھ جو کچھ میں آیا جیڑا ادھر نال جو کچھ ہوندا ہے دیہاڑ وچ او کی یہ جڑی تلاوت ہے یہ تے خواہش ہو گئی نیک دلاں دی. نیک دل چاہتے نے قرآن پڑھ لئیے سن لئیے. سوال اٹھتا ہے جو کنجر خانہ ہے وہ کدی خواہش ہے؟ ہن جنہاں دی وہ خواہش ہے اگر وہ صحیح حق سمجھن تے کافر ہو جان، اگر گناہ سمجھن دے فاسق ہو جان، مگر حکومت دا حق بندوبست کر کے دینا نہیں. آپ ذرا سینے دے ہاتھ رکھ لیں. 1.25 لاکھ نبی دا تصور جما، کیا 1.25 لاکھ نبی ہوندا یا محمد رسول اللہ ہوندے یا سونے دے خلیفے ابو بکر عمر عثمان علی ہوندے؟ کیا انہوں نے چلن دینا سی، بنن دینا سی، یہ اجازت دینی سی؟ بندوبست انتظام کرنا تو دور دی گل ہے. کیا کسی ہور دے ہتھوں اجازت دے سکتے سن؟ انہوں نے اپنا زور لا دینا سی یہ مکان دے. معلوم ہویا لوکاں دیاں خواہشاں، برائیاں، گناہ، بدماشیاں، عیاشیاں نو ڈکن دی بجائے انہاں دے بندوبست کرنے، انتظام کرنے، انہاں دا شریک ہونا. وہ سجنا یہ کفر دی حکومتاں دا کم ہے، اسلام دی حکومتاں دا کم نہیں. اور جس نظام سے ہوئے وہ نظام کافرانہ ہے، او دا اسلام نال کوئی تعلق او بول دے ہو. ہن سمجھا جی جدو جمہوریت نہ ہی اید ہے کہ بھائی پہلے لوکاں دے ہر طرح دے حق برائی، اللہ معاف کرے مینوں لفظ بولدے بھی شرم آؤندی، مینوں لفظ بولدے بھی شرم آؤندی ہے. میں مسلمان ہو کے لفظ کیویں ادا کراں؟ اور مسلمان ہون سنن والے تے پھر انہاں دا دل کی آکھے گا یار چشتی کہی کی جاندا ہے برائیاں دا حق تے مسلماناں دا حق برائی ڈکنا ہوندا ہے، نیکی کہنا ہوندا ہے. یہ
گل کدھر گئی بھی برائی دا حق مسلماناں دا، لیکن مینوں جمہوریت لانتی دی حقیقت بیان کردے وچ مجبوری نال کہنا پے رہا ہے کہ برائیاں دا حق مسلماناں دا معاذ اللہ لوکاں دا وہ حق پورا کرن دا موقع دینا، او بندوبست کرنے یہ وہ سارے جس نظام وچ ہووے۔ ہن اس جمہوریت نو جدوں کسے مننا ہے وہ تے خود کفر چلا گیا لعنت تے اسلام کیویں آنا او دے نال کوئی سانو بھی تے دسو۔ یہ تے ایویں ہی ہے جویں کوئی بندہ آکھے کہ میں گٹر کے ساتھ غسل کرنا چاہتا ہوں، پلیت ہو گیا ہوں، میں پاک ہونا چاہتا ہوں گٹر کے ساتھ۔ کوئی ہو سکتا گٹر نال پاک؟ بولنے نہیں جی۔ ہن میں قرآن سنانا تے تساں سن سن کے تھک جانا ہے۔ جمہوریت دی لعنت دے خلاف قرآن کنا بولیا ہے، میں صرف قرآن سنا تے جیڑا کوئی یہ حق چ نا او دے کول جا کے ایک آیت دا جواب لے لیا جے، اگر وہ دے دے تے میں سندر بیٹھا میرا آن کے نک وڈ دیا جی۔ ایک آیت دا، صرف ایک آیت دا۔ نہ میں نہ چڑھاؤ، تھوڑی مہربانی۔ ہوں سنو مسلمانوں، کیونکہ یہ کم یونان تے روم سب تو پہلا آیا، ہوں انہاں کتیاں نے کیونکہ حکومت بنا ہی ایسے نظام دی دتی اور حکومتی فرض بنا دیتا کہ میاں لوکاں دیاں خواہشاں پوریاں کرو، یعنی ہر جانور دے منہ وچوں لگام نت کڈ دیو، جو مرضی کردا ہے، کوئی ماں نو جڑ جاوے، کوئی بہن نو جڑ جاوے، جو مرضی کرے، جویں یورپ وچ ہوندا ہے۔ اگر ماں تے بیٹا راضی نے تے کوئی تیسرا بندہ ڈکے گا، مولوی ہے کوئی ہے وہ اندر ہے، اودی خیر نہیں، تو ڈکیا کیوں؟ تو تے خواہش لوکاں دی پوری پیا کرنا ہے، انہاں دا حق ہے جو مرضی کرن۔ ہوں کیونکہ اے لانتی منصوبہ سی خدا دا انکار، دین دا انکار، نبیاں دا انکار، نبیاں نال جنگ، رب نال جنگ، دین نال جنگ۔ اس جنگ نو سب تو پہلا اٹھان والے کتے دے پتر وہی یونان تے روم والے سن۔ اللہ دا قرآن سنانا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اگر قرآن دے لفظ موٹے نہ ہو، ہر کسی نو سمجھنا ہو، میں مجرم سورہ بقرہ سورتاں بھی دساں گا، آیت نمبر بھی دساں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ یونان تے روم والوں دی بدماشی خدا پہ کھولدا ہے، کی آندا ہے افکلما جاءکم رسول، اور جدوں بھی میرا کوئی رسول پیغمبر تواڈے کول آیا ہے، انہیں آن کے ایسا پیغام میرا دتا ہے جیڑا تواڈیاں بھیڑیاں خواہشاں، عیاشیاں، گناہ، کمینگیاں، آزادیاں دے خلاف سی۔ تساں اودے نال کی کردے رہے جے؟ جدوں بھی کوئی آیا ہے کلما تساں کسے رسول نو معافی نہیں دتی، ایک نہیں چھڈیا، سارے نال ایہی کیتی جے کی جدوں بھی رسول آندا رہا ہے وہ تے آندا سی میرا پیغام لے کے تے آندا سی انسان بنو، گناہ چھڈو، برائیاں چھڈو، ظلم چھڈو، زیادتیاں چھڈو۔ تساں کی کردے سو؟ تساں کی کردے سو؟ فریقاً کذبتم، کئی نبیاں نو آکھدے سو جھوٹ بولنا ہے، تو کوڑ آکھنا ہے، اسلام اندا ہے ہی نہیں، خدا دا پیغام اندا ہے ہی نہیں۔ کدوں خدا نے آکھیا ہے
لوگ برائی نہ کرن